اگر تھی خاموشی کرو 2 منٹ میں کت کر یہ پالیٹیکل شور کریں ثوپ کریں برو کجی بیت پتن تھی دِیو ساری پتن یس امس دور اندیشی سہ جموں کشمیر مز کسی لیڈرس اگر تیل آسو نس ونکس طوفانس مز یہ ژھانڈ لیڈر کرسی مگر میری ماج ژھانڈ لک یم سات میں سیاست جوائن کر سہ جنگل سہ بال سہ گام یوت گام گام پھیرس لکن ہند خاطر صرف ام خاطر کہ میس مل سن سا وت تم ژھانڈ نہ کرسی زیادہ تم ژھانڈ لک اگر آج تک لوگ ونان کاش مفتی صاحب. جب مفتی صاحب کا نام آتا ہے ایک بات بہت ضروری ہے اہم ہے جو صرف پی ڈی پی کو نہیں پورے ریاست جموں کشمیر کو اور خاص کر کشمیر کو سمجھنی پڑے گی. مفتی صاحب نے ایک نعم البدل اپنے پیچھے چھوڑ دیا. یہاں ایک ہی پارٹی کا ڈومیننس تھا. جب ایک ہی پارٹی کا ڈومیننس ہو تو اس میں پھر جس کو کہتے ہیں پاور کرپٹس یو اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس یو ایبسولوٹلی. تو اس کو توڑ کرنے کے لیے کشمیریوں کے لیے انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایک پلیٹ فارم چھوڑ دیا, ایک فورم چھوڑ دیا, ایک نعم البدل چھوڑ دیا تاکہ اگر جو رولنگ پارٹی ہو یا اپوزیشن میں ہو, اگر رولنگ پارٹی ہو تو کام کرے, اپوزیشن میں ہو تو بات کرے. تو اس لیے ان کی سب سے بڑی دین جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے پی ڈی پی کو اپنے پیچھے ایک نعم البدل کی صورت میں کشمیریوں کے لیے اور جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے پیچھے چھوڑ دی. ڈاکٹر صاحب آپ نے نیشنل کانفرنس میں بھی کام کیا بلکہ منسٹر بھی رہے, ایم پی بھی رہے. پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس میں فرق کیا ہے؟ بالکل ٹھیک سوال آپ نے کیا, پتہ نہیں شور کی وجہ سے آپ سن رہے ہیں. یہ بالکل صحیح سوال آپ نے پوچھا. نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی یہ دونوں ریجنل پارٹیز ریجن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور دونوں کشمیر سینٹرک پارٹیز کیونکہ ٹرمائل تکلیف مصیبتیں کشمیر میں بہت زیادہ ہیں, ہلچل سیاسی اقتصادی تکالیف یہاں پہ ہے. ان دو میں یہ فرق ہے کہ فاروق صاحب اور عمر صاحب کی جو پارٹی ہے اس کو میں نیشنل کانفرنس بولتا نہیں ہوں. اگر آپ پوچھنا چاہیں گے وہ بھی میں بولوں گا, یہ نیشنل کانفرنس نہیں ہے. تو وہ جو ہیں وہ منشور بھی بناتے ہیں, مینیفیسٹو بھی آگے لاتے ہیں, لوگوں سے وعدے بھی کرتے ہیں. اس پہ ایکشن اور عمل آپ نے دیکھ لیا 1 سال سے زیادہ ہو گیا آپ کے سامنے. لیٹسٹ بات میں کروں گا. پی ڈی پی میں یہ فرق ہے جب بہت کم مینڈیٹ کے ساتھ پی ڈی پی برسری اقتدار آئی, کوٹا کو کس نے توڑا, کس نے لایا اور کس نے دور کیا, ڈاڑا کو کس نے لایا کس نے دور کیا, عمل کشمیریوں کو جگہ جگہ ہاتھ کھڑے کر کے فرسٹنگ کی جاتی تھی اس کو کس نے ٹھیک کیا, پاکستان سے کس نے بات چیت شروع کروائی, اٹل بہاری واجپئی جی کو لا کے کس نے بات چیت شروع کروائی, کس نے راستے کھول دیے, سری نگر مظفر آباد روڈ, پنچ راول کوٹ, کرگل اسکردو کس نے کھلوائے, مفتی صاحب نے. یہ فرق ہے, یہ بہت بڑا فرق ہے عمل میں, ایکشن میں. پی ڈی پی جب گورنمنٹ میں آئے گی ایکشن کرے گی. فاروق صاحب عمر صاحب کی پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے وہ جس پاکستان کو گالیاں دیتی ہے اس کو اڑا دو, دوسرے دن کہتی ہے انہوں نے چوڑیاں پہن نہیں رکھی ہے, تیسرے دن کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے چوڑیاں پہن کے رکھی ہے, ان کو ختم کر دو. آپ کے سامنے سب کچھ ہے, یہ کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی مخالفت نہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال, آپ کی سیاسی مخالفین آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو آج سچویشن ہے جموں کشمیر میں ذمہ وار پی ڈی پی. وہ کیسے, مجھے سمجھا دیجیے وہ کیسے. وہ کہتے ہیں جو الائنس آپ نے چھوڑا میں ان کے ساتھ کیا. وہ ہم لوگوں کو سمجھانے میں ناکام رہا. اس میں اس کی بنیاد ایجنڈا آف الائنس تھی. اس کی بنیاد بی جے پی کو گھٹنوں پہ لانا تھا, بی جے پی سے کہلوانا تھا ایجنڈا آف الائنس میں سائن کر کے کہ جب تک پی ڈی پی کے ساتھ ہیں نہ وہ 370 کو ہٹانے کی بات کریں گے نہ 35A کو ہٹانے کی بات کریں گے. اور زبان بندی ان کی تب تک ہوئی جب تک وہ پی ڈی پی کے ساتھ الائنس میں تھے. یہ بہت بڑا فرق ہے, یہ ہم سمجھانے میں ناکام ہوئے. ملک ایک ہے, دیش ایک ہے. جب واجپئی جی سے مفتی صاحب نے بات کی تو وہ دیش کے کانٹیکس میں بات کر رہے تھے, اور دیش کے کانٹیکس میں بات کر کے تبھی پاسبل ہوا کہ پاکستان سے بھی بات چیت ہوئی. اور ایجنڈا آف الائنس میں لکھا تھا حریت سے بات چیت کریں گے, نام سے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, جب ڈابو صاحب بات کر رہے تھے, حسیب ڈابو صاحب, انہوں نے فون پہ مفتی صاحب کو کہا کہ
بی جے پی اس ایجنڈا آف الائنس میں حریت نام اور پاکستان نام نہیں لانا چاہتی ہے، تو مفتی صاحب نے ان کو کہا پھر رہنے دو، پھر ان کو کسی کے ساتھ اور الائنس کرنے کو. اس میں پھر لکھا گیا کہ حریت سے بات چیت ہوگی اور پاکستان سے بات چیت ہوگی. اور ایک اور بات میں کہوں گا، جب انہوں نے بی جے پی کے ساتھ بھی الائنس کیا، انہوں نے کہا یہ نارتھ پول ساؤتھ پول ہے، یعنی یہ سوچ الگ الگ ہے. پھر آپ بھول رہے ہیں اسی وقت مسرت عالم کو بھی ریلیز کیا جب پورا ہندوستان کھڑا ہو گیا کہ یہ پرو پاکستانی ہے. وہ پرو پاکستانی نہیں تھے، ان کا ماننا تھا وہ بھی نارتھ پول ساؤتھ پول تھا. ان کا ماننا تھا یہ تمام جو ہیں نارتھ پول ساؤتھ پول ان کو آن بورڈ لا کے ہی کشمیر کے پیچیدہ مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. تھینک یو سر.